السلام علیکم، میں ہوں عائشہ جہاں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ذرا سوچنے دو۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ دن جب شروع ہوتا ہے اور آپ کے پاس 10 کام ہوتے ہیں اور آپ وہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ وہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب دن ختم ہوتا ہے اور آپ اپنی لسٹ کام کی نکالتے ہیں تو آپ نے غیر ضروری کاموں پہ زیادہ وقت دے دیا ہوتا ہے اور اہم اور ضروری کام جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں اگلے دن کے لیے۔ یہ کیا ہے کہ جو اہم ہے، کیا آپ کو جو اہم لگتا ہے وہ واقعی اہم ہے، یا جسے آپ غیر ضروری سمجھتے ہیں شاید وہ آپ کے لیے اہم ہے؟ کیا اس کے حوالے سے دنیا میں کوئی اصول ہے؟ کیا اس پہ کوئی اسٹڈی آئی ہے؟ کیا اس پہ کوئی ریسرچ ہے؟ کیا ہم اس سب کو ایک منظم طریقے سے کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی ڈسپلنری لسٹ ہے یا شاید تکے سے ہی کرتے رہنا ہے ہمیں؟ اس سب پر بات کریں گے، کیونکہ ہم بات کریں گے آج دا تھیوری آف دا وائٹل فیو، یعنی اہم اور چند کا اصول، اور اسے ڈسکرائب کرنے، اسے ایکسپلین کرنے، اپنی باتوں کے ساتھ، موتیوں کے ساتھ ایکسپلین کرنے آ رہے ہیں عدیل ہاشمی۔ السلام علیکم اور عائشہ آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس سے پہلے کہ آپ فوراً آگے بڑھ جائیں، یہی رک جائیں، کیونکہ مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ آج کا ٹاپک آپ نے کیوں ڈیسائیڈ کیا ہے؟ یہ اچھا سوال ہے عائشہ۔ آپ کی بھی عمر ماشاءاللہ جتنی میری ہے اس سے نصف ہوگی نا، میں نے ایک دم سے پینترا بدلا۔ چلیے، آپ نے پینترا بدل لیا۔ بہت سال پہلے میں نے دیکھنا شروع کیا کہ دنیا بہت تیز ہوتی جا رہی ہے، ہر کسی کو جلدی بہت زیادہ ہے، ٹریفک بھی بہت تیز ہو گئی ہے، لوگ بات بھی نہیں سنتے، لوگ گفتگو کے بیچ میں بات کاٹ دیتے ہیں، آگے آگے بھاگ رہے ہیں۔ اور میں نے سوچا کہ یہ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں اور اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ اور اب دنیا ہے مور لائکس، مور سبسکرائبرز، مور سٹارٹ اپس، مور منی، مور ایوری تھنگ۔ تو میں بھی اس دور میں شامل ہو گیا۔ تو جب کافی دیر میں چلا اور میں تھک گیا تو میں نے کہا میاں ایک سیکنڈ ذرا رکو، تم جا کہاں رہے ہو؟ وہ منزل کہاں ہے جہاں جا کر رکنا ہے؟ تو منزل تو دکھائی نہیں دے رہی تھی بھی، یہ مور مور کب تک ہوتا رہے گا مور مور؟ اور رک کے دیکھو یہ سب لوگ کہاں بھاگتے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کسی کو پوچھا بھی تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اور چاہیے مجھے اور۔ میں نے کہا بھائی کتنا اور چاہیے؟ اس کا جواب ہی نہیں تھا اس کے پاس۔ میں نے کہا بھائی اور وہ اور کے چکر سے تو نکلو اور کچھ اور دیکھو۔ تو میں نے پھر، آپ نے پڑھی ہوگی رابرٹ فراسٹ کی ایک مشہور نظم ہے، اس کا آخری جو 2 مصرعی کہہ لیجیے، انگریزی کے بھی مصرعی ہیں ورسز، وہ ہیں Two roads diverged from a wood and I chose the one less traveled by۔ تو میں نے کہا بھی یہ سب تو ذرا مور کے چکر میں ہے کہ زیادہ یہ دیکھتے ہیں کہ کم جو ہے وہ کیا ہے، وہاں بھی کچھ ہونا چاہیے۔ تو یہاں سے تلاش شروع ہوئی۔ پھر میں نے اپنے ایک دوست سے کہا اور مجھے بتائیے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسے لوگ ہیں یا آپ خود ایسی ہیں جو میں کہنے لگا ہوں۔ اب ہزار سب وہ تھا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم شام کو آتے ہیں اور کہتے ہیں پورا دن گزر گیا، کوئی کام لیکن ڈھنگ کا تو نہیں ہوا، اور یہ کہاں گیا پورا کا پورا دن؟ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ بھائی زندگی میں کیا ارادہ ہے آگے؟ اس نے کہا بس فلاں بھی کرنا ہے، فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی۔ میں نے کہا تو کیوں نہیں کر رہے اتنے سالوں سے؟ کہنے لگا بھائی نہ وقت ہے اور نہ توانائی ہے اور نہ پیسے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، تو یہ تو بری بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیں بات کو۔ اور اب ایک مثال آپ تصور کیجئے کہ ہم 2 طالب علم ہیں، جو کہ خیر ہم سبھی طالب علم ہیں، زندگی کے طالب علم ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے ایک امتحان دینا ہے، ہم دونوں ایک امتحان میں اپیئر ہوتے ہیں، اور لیٹس سے وہ CSS کا ہے، یہ کوئی امتحان ہے، اور شرط یہ ہے کہ 80% نمبر آئیں گے تو امتحان پاس ہوگا۔ تو ہمارا پہلا ٹارگٹ ہے کہ 80% ٹچ کر لو، اور اگر آپ اس طرح ہونہار ہیں تو زیادہ لے لینا، اگر آپ کچھ نالائق ہیں تو بس 80 کافی ہیں۔ اور اس میں 10 سوال آتے ہیں اور میں وہاں پہ 8 سوال کر کے آتا ہوں اور عائشہ 2 سوال کرتی ہیں۔ تو جب نمبر آتے ہیں، ان کے نمبر آتے ہیں 80، میرے آتے ہیں 20، اور میں سر پکڑ لیتا ہوں اپنا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ایسے ہے کہ سوالوں کے نمبر ایک سے نہیں تھے، میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے زندگی میں کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہمارے پاس وقت بھی ہے، توانائی بھی ہے، شاید وسائل بھی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یار نہ وقت ہے، نہ پیسے ہیں، نہ توانائی ہے، میں کیسے کروں وہ کام؟ شاید وہ جو کوٹ ہے اس کی کسی اور جیب میں تو نہیں پڑے ہوئے وہ، اور وہاں سے وہ ضائع ہو رہے ہیں۔ اس پہ آج بات کریں گے، اور یہ کریں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक. आप देख रहे हैं एक जरा सोचने दो और अहम और चंद का उसूल. जी आयशा, आपसे शुरू करते हैं फिर. आपका तख्ता मश्क मैं ही हूँ. जी 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 जी, ऐसा ही है. जी फरमाइए. ये बताइए कि आपकी जिंदगी में ऐसे कितने लोग हैं या कौन कौन से लोग हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, जो आप चाहती हैं कि ये जब आस पास रहते हैं मेरे तो एक तस्कीन, एक सुकून रहता है, जिनसे मिल के खुशी होती है. कभी खुशी या गमी में उनसे मिलने को दिल करता है. कोई त्यौहार हो तो उनसे मिलने को दिल करता है. ऐसे कितने और कौन कौन से लोग हैं? देखिए, यूँ तो मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, लेकिन 7 या 8 ही ऐसे लोग हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जिनके साथ रहूं तो खुश रहती हूं, जो पास रहें तो तसल्ली होती है. ईद हो या कोई गमसारी का मौसम हो, उनके साथ बैठूं तो तसल्ली रहती है. उनकी तफसील नहीं पूछेंगे हम इनसे इनकी तफसील पूछेंगे. चलिए देखें इनके साथ कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इनको पसंद हैं और ये चाहते हैं कि भाई ये आसपास रहें हमारे. और कितने लोग हैं. और कितने लोग हैं. तुम मेरे पास होते हो गोया वाला शेर बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा मैं. कौन बताएगा सबसे पहले? इनसे पूछते. जी यहाँ से आए. फैमिली मेम्बर्स, हस्बैंड, बच्चे, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये सब ज़ाहिर है खुशी में भी साथ हों और गमी में भी साथ हों तो खुशी का मज़ा दोबाला हो जाता है और गमी कम हो जाती है. कितने लोग होंगे कुल मिला के? मैक्सिमम 10, 10, नॉट मोर देन दैट. नॉट मोर देन दैट. अच्छा, जो फहरिस्त बताई इन्होंने, मैंने कहा ये कोई 100-150 की बात है. फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बच्चे, पेरेंट्स, लेकिन पता लगा नहीं वो दर्जन के अंदर अंदर ही थे माशाल्लाह. जी बिल्कुल. अच्छा जी. वैसे तो बहुत से लोगों का मिलना जुलना होता रहता है, लेकिन ज़ाहिर है सबसे पहले इंसान की फैमिली होती है और फैमिली में भी पूरी फैमिली को नहीं इंक्लूड किया जाता. सबसे पहले आपके पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद आपके जो सिबलिंग्स होते हैं वो, और फ्रेंड्स को अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स तो बहुत से होते हैं, लेकिन उनमें से जब आपको खुशी हो रही हो या जब आप परेशान हो तो जब आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट देखते हैं तो आप सबको कॉल नहीं करते. 1 या 2 ऐसा कॉन्टैक्ट ज़रूर होते हैं कि हाँ यार इसको कॉल करता हूँ, इसको मैं बताता हूँ कि आज मुझे खुशी है या मैं परेशान हूँ. और रिलेटिव्स में भी देखा जाए तो कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो आपके मुश्किल वक्त में आपके काम आए होते हैं, तो आप सबसे पहले उनको बताते हो. तो मैक्सिमम भी अगर आप इसको देखें तो 7 to 8 लोग ऐसे होते हैं जिसमें आपके पेरेंट्स, आपकी सिबलिंग्स और आपके फ्रेंड्स, जिनको आप चाहते हैं कि आप मुश्किल में और अपनी हर खुशी में उनको शामिल ज़रूर करें. वेरी गुड. और कौन बताएगा? जब तक कोई और बताएगा मुझे आयशा से एक मसले का हल पूछना है. जी. आयशा, ऐसा क्यों है कि कुछ साथी कह रहे हैं कि करीबी दोस्त, रिश्तेदार 7, 8, 10, 12, ये शादियों पे 200 रिश्तेदार कैसे निकल आते हैं भाई? दूर दराज की फूफियाँ, चचियाँ, मामियाँ, इतनी सारी कैसे पैदा हो जाती हैं शादी के मौके पे? देखिए, मिलना मिलाना, फैमिलीज, आगे से एक्सटेंडेड फ्रेंड्स, जब आप खुश हो रहे होते हैं तो आप सबको, किसी को गिला नहीं देना चाहते, सबके साथ मिलना चाहते हैं, अपनी खुशी सबके साथ बांटना चाहते हैं, इसलिए एक्सटेंडेड फैमिली बीच में शामिल हो जाती है. लेकिन जब आपको कोई ऐसी बात जो आपके दिल के करीब हो, चाहे वो कोई गम है या कोई खुशी है, वो बड़े लिमिटेड से लोग होते हैं. ये तो 8-10 की बात हो रही है, मेरा ख्याल है अंडर 5 होते हैं लोग जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, जिनके साथ आप अपने दिल की बात कर लें. जी सर. नहीं, मुमकिन है कुछ साथी ऐसे हों जिनके पास ज्यादा लोग हों, आपके पास अंडर 5 होंगे ना. मैं जनरली ये बात कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि 5 के ऊपर आप शायद ना जाना चाहे. अगर उन 5 में से किसी एक से भी आपको तसल्ली बख्श रिस्पांस मिल रहा है तो शायद आप आगे ना बढ़ें. मेरा अल्लाह करे कोई गलत साबित करे, आपको कोशिश करते हैं. चलिए जी. जिस तरह भाई ने कहा कि 10-12 लोग होते हैं, तो मेरी फैमिली में हम जब तक 60 बंदे ना हो जाएं हमें मज़ा ही नहीं आता. तो हमें समझ लें कि वो इतनी फैमिली है, वो जो हम जब भी कोई शादी ब्याह का मौसम होता है तो हम 60 के आगे काउंट करते हैं कि 60 तक आ रहा लेने. 60 तक आ रहा लेने. सही गल है. वेरी गुड. नहीं तो आप कोई गम हो, कोई दुख हो, तब भी ऐसे ही होता है. ऐसे ही होता है. हमारे तकरीबन वो सब फैमिली के मेंबर्स हमारे 60-65 लोग ज़रूर इकट्ठे होते हैं. तो आपकी कोई बात हो तो वो 60 लोगों के दरमियान में होती है. देखिए, वो तो जाहिर बात है, जो स्पेशलाइज्ड एक ग्रुप होता है वो तो एक फैमिली होती है ना. आपके बहन है, भाई हैं या दूसरे चंद एक लोग होते हैं. आपके दिल के करीब कितने लोग हैं? 60 लोग हैं या चंद लोग हैं?
दिल के करीब तो मिसिस से ज़्यादा और कोई दिल के करीब नहीं है. ये 60 से सीधे 1 पे ही आए हैं. ये बीच में कुछ 40 कुछ 30 पे नहीं रुके. अब मैंने क्या कहा था आपको, अंडर 5 होते हैं. हाँ, देखा? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं. जी, और कौन बताए? जी मेरे भाई. हमारा सबसे जो बिगेस्ट फियर होता है वो अपने पेरेंट्स के बगैर हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते रहना. तो सबसे ज़्यादा मेरे पर्सनली जो करीब है मेरी मदर हैं और मेरी छोटी बेटी है 3 साल की. तो ये ज़्यादा नज़दीक, इनके बगैर जो है रहने का मैं सोच भी नहीं सकता. इतना ज़्यादा प्यार. आगे नंबर 2 पे 1 और नंबर 2. मैंने फिर भी 5 बोला है. जी जनाब. जी मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट सा हूँ और मेरे करीब जो सबसे ज़्यादा है वो मेरी मदर, फादर और मेरी बहन है. और बाकी मैं किसी से शेयर नहीं करता कोई भी, क्योंकि मुझे पता है अल्टीमेटली कोई सोल्यूशन नहीं निकलना. थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात प्रूव कर दी. क्यों अदिल हाशमी? लेकिन इस नौजवान को एक सलाम इसलिए है कि इंट्रोवर्ट होते हुए ये प्रोग्राम में शामिल हुआ है और इसने इस बात का इजहार किया है. इसके ऊपर भी तालियां होनी बिल्कुल. एक सवालों का राउंड और करते हैं. वो ये है कि आयशा ये बताएं कि आपने अभी जो जिक्र किया अपनी ओपनिंग में कि हम दिन भर काम करते हैं और शाम को कहते हैं काम तो कोई ख़ास हुआ नहीं. कभी कभी हो भी जाता है, अक्सर नहीं भी होता. ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें हैं और परेशानियां भी हैं और जिम्मेदारियां भी वगैरह वगैरह, वो सब अपनी जगह. वो कौन कौन से ऐसे फेल हैं या एक्टिविटीज़ हैं या हॉबीज़ हैं जो जब आप करती हैं तो उनका लुत्फ़ आता है आपको और दिल करता है कि ये रोज़ करना चाहिए या कम से कम बाकायदगी से करना चाहिए या जितना मैं करती हूँ उससे ज़्यादा करना चाहिए? ऐसी कौन सी चीज़ें? सबसे पहले काम. व्हाट आई डू, यानी होस्टिंग, टीचिंग, ये 2 चीज़ें जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं. और जब मैं ये कर रही होती हूँ तो मैं कहीं और होती हूँ, मुझे किसी चीज़ की खबर नहीं होती. मुझे कोई दर्द हो, कोई तकलीफ़ हो, मुझे महसूस नहीं होता. एक ये है. दूसरा कुकिंग. जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ उस वक्त भी मुझे ना दर्द, ना तकलीफ, ना गर्मी, कुछ महसूस नहीं होता. आप मुझसे खड़े होकर 10 कोर्स कुक करवा लें, आई विल डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं. और मेरे बच्चे जब वो मेरे पास होते हैं तो मुझे किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती. वक्त गुजर रहा है, कहाँ गुजर रहा है, मुझे नहीं पता होता. सो दैट इज़ समथिंग. ये 3 चीज़ें मेरे बहुत दिल के करीब. वेरी गुड. अब इनसे पूछते हैं साथियों से, कौन शेयर करेगा कोई 1 2 3 चीज़ें या काम जैसे आयशा ने शेयर किया, वो करते हुए बहुत लुत्फ आता है. मुझसे भी कोई पूछ ले भाई. अच्छा तो बताइए आपको कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो करते हुए बहुत मज़ा आता है? जब आप 10 कोर्स मील पकाएंगी और वो मैं खाऊंगा तो मुझे बहुत मज़ा आएगा. आपको बुलाया कहाँ है? वो कब होना है. मुझे लुत्फ आता है जब मैं कोई नई चीज़ पढ़ता हूँ या कोई नया तसव्वुर कहीं से दरियाफ्त करता हूँ, किसी यूट्यूब वीडियो से, किसी दोस्त की कोई बात सुन के, कोई शेर ऐसा सुने या नज़रों से गुजरे कि जिसमें ऐसा रंग हो जो पहले महसूस ना किया हो. मुझे महसूस होता है कि एक ख़जाना हाथ आ गया. ये मेरी जो एक तजस्सुस है या भूख है या ख्वाहिश है, ये मुझे लगता है कि ये आखिरी दम तक चलेगी कि आज एक नई किताब, कोई एक नया तसव्वुर, कोई एक नए राइटर की कोई एक नई चीज़, इसका मुझे बहुत शौक है. हाँ, एक और काम है इसके साथ साथ, इतने काम तो नहीं जो आपने. मेरा बेटा 15 बरस का है, वो और मैं रोज़ जिम करते हैं शाम को जाके. मुझे उसमें बहुत खुशी होती है. और किसी वजह से कभी अगर बारिश हो गई है या जिम बंद है या कुछ छुट्टियां हैं, ईद वगैरह आ गई और जिम बंद हो, तो मुझे बहुत दुख होता है कि ये वक्त ज़ाया हो गया, ये उसके साथ गुजर सकता था. तो ये 2 हैं, किताबें और बेटे के साथ जिम में वक्त गुजारना. अब कुछ इनसे पूछेंगे जी, इनको क्या पसंद है? कौन साथी शेयर करेगा? पिछली रो में चले जाते हैं. सबसे पहली बात, चूँकि मेरी जो तालीम है वो इंग्लिश लिटरेचर में है, तो अभी भी मैं जब बेसिकली पोइट्री पढ़ता हूँ, जैसा कि आपने अभी बताया कि जब पोइट्री में कोई ऐसा आइडिया आप पढ़ते हैं जो पहले जिससे आप वाकिफ़ नहीं थे, तो आपको एक लुत्फ़ आता है कि एक नए रंग से आशनाई हुई है आपकी. तो मुझे भी बिल्कुल पोइट्री, क्लासिकल पोइट्री, जो जायंट्स पोइट्स हैं उनकी जब पोइट्री पढ़ता हूँ, और ख़ासकर कोई ऐसे थीम के ऊपर होती है पोइट्री जिससे पहले वाकिफ़ नहीं था. जैसे कि रिसेंटली मैं अमीर खुसरो की पोइट्री पढ़ रहा था, तो जब उसको पढ़ा और बाद में उसको समझा तो उसे काफ़ी इंजॉय करता हूँ. वेरी गुड. इसके अलावा मॉर्निंग वॉक्स जो मेरी अकेले की होती हैं, जिसमें कोई और साथ नहीं होता, तो उसको काफ़ी इंजॉय करता हूँ. कुछ ही दिन रह गए, फिर कोई ना कोई साथ हुआ करेगा. तो जितना एंजॉय करना है अभी कर लीजिए. आगे बढ़ते हैं. जी, अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम अलमदार बुखारी है. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. मैं अपनी ज़ात की अगर बात करूं तो मुझे
अच्छा लगता है कि जब मुझे कोई टाइम मिले तो मैं खुद एहतसाबी करता हूँ. मतलब ये कि जो मेरे में खामियां हैं उसको ओवरकम करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए. स्पेशली वो टाइम जब मगरिब के बाद से और इशा के दरमियान में वॉक का टाइम होता है, और जब वॉक करते हुए मैं खुद एहतसाबी उस दिन की, उस वीक की करता हूँ. और साल में एक दफ़ा जिस दिन बर्थडे होती है 3 या 4 घंटे ऐसे होते हैं कि जो मैं अकेले बसर करता हूँ, और उसमें जो पूरे साल का कैथारसिस होता है मैं वो करता हूँ. ये मुझे अपनी आदत बहुत पसंद है. वेरी गुड, बहुत दिलचस्प है. आम तौर से लोग सालगिरह वाले दिन तो भूल जाते हैं कैथारसिस को, क्योंकि आज तो छुट्टी है, आज तो चलो केक काटेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, फैमिली से मिलेंगे उस, लेकिन दैट्स अ वंडरफुल थिंग टू डू. जी सर. मैं जी बाय प्रोफेशन एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ. सो मुझे जो वेडिंग शूट्स होते हैं उसको करते हुए बहुत मज़ा आता है. ना टाइम का पता लगता है, ना भूख प्यास होती है, ना दर्द होती है, ना ही कुछ ज़हन में होता है कि मैंने नेक्स्ट ये काम करना है. एक सेकंड, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है, और स्पेशली जब मैं नेचर के पास जाता हूँ वो एक ऐसा टाइम होता है कि वहाँ पे जाके आप अपनी हर चीज़ भूल जाते हो. कोई पता नहीं कितना ट्रैवल आपने करना है, कितना टाइम है, आपको भूख लगी हुई है, नहीं लगी हुई, आपने चेंज किया है, नहीं किया, लेकिन वो उस इन्वायरमेंट में रहने का बहुत मज़ा आता है. अच्छा, मैं एक बात भूल गया, मुझे भी इसका बहुत शौक़ है. कुदरत जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि जितना भी ज़हनी उलझाव हो, अगर आप मसनूई जगह से हटकर कुदरती जगह चले जाएं, तो इसका जो असर रूह के ऊपर होता है उसको तो जवाब ही नहीं. लेकिन उसके ऊपर कभी एक और सेशन करेंगे. जी, मेरा सर जो है अपना किसी परेशान हाल को जो है ना उसकी परेशानी सुनकर उसे हल करता है, जो है ना मुझे जो खुशी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा खुशी होती है सर. भाई इनका तो नंबर ले लें, काफी परेशान हाल ही है दुनिया में, जाया करूं ताकि मेरे तो मसला हल हो. सही बात ये सब बहुत दिलचस्प बातें हैं. अब एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी सुनिए. वो ये है कि ये बात है 1906 की, करीबन 120-25 बरस पहले की. और एक इटालियन साहब थे, उनके और भी काफ़ी कारनामे हैं. एक छोटा सा कारनामा ये है कि उनको सब्जियां उगाने का और फल उगाने का शौक़ था. कोई बड़े पैमाने पे नहीं, बस अपने बागीचे में तो उगाया करते थे वो. उन्होंने एक दिन देखा कि मैं जो फल उगाता हूँ और सब्जियां उगाता हूँ, उसमें कोई मटर भी होते हैं और कोई बेरीज होती हैं. मैं देखूं कि जितने दरख्त लगे हुए हैं, क्या इनसे यकसा तौर पे फल सब्जियां निकलती हैं. तो उसने देखा कि नहीं, यकसा तो नहीं है, तनासब कुछ ऊपर नीचे है, कुछ फलों पे ज़्यादा है, कुछ दरख्तों पे ज़्यादा है, कुछ पे कम है. उसने कहा मैं देखूं कि कोई शरह भी है इनकी. तो उसने ये देखा कि 20% दरख्त ऐसे हैं जहाँ से जो फल फ्रूट या सब्जियाँ आती हैं वो 80% सब्जियाँ वहाँ से आती हैं, और बाकी जो 80% हैं इनसे सिर्फ 20% चीज़ें आती हैं. उसने कहा अच्छा इत्तेफाक हो गया होगा. लेकिन अंग्रेज़ समझदार होते हैं, वैसे हम भी कम समझदार नहीं हैं, क्योंकि अक्लमंद वो होता है जो सीखता है तजुर्बे से. उससे ज़्यादा कौन होता है अक्लमंद? जो उससे सीख लेता है. तो हम दूसरों के तजुर्बे से सीखते हैं. उसने कहा ये जो 80 और 20 की जो शरह है कि 20% दरख्तों से 80% फल, ये शायद मेरे बागीचे में ही है. उसने ये देखा कि इटली का वो बाशिंदा था. उसने देखा मैं देखूं कि इटली में जितना भी लैंड है वो रिकॉर्ड पे है, तो 80% जो लैंड था इटली का वो 20% लोगों के पास था. उसने कहा ये तो कुछ हैरानी की बात है, ये वही तनासुब यहाँ भी है. जब उसने और देखना शुरू किया तो उसको पता चला कि दुनिया में बहुत जगहों पे ये रुझान है, कानून नहीं है लेकिन रुझान है, जिसको बाद में फिर 80-20 का प्रिंसिपल भी कहा गया. और कंपनीज भी ये पढ़ाया करती हैं अपने सेल्स वालों को कि भाई देखो जो तमाम जो सेल है कंपनी की, 80% सेल जो है वो 20% कस्टमर से आनी है. तो यहाँ से तवज्जो आगे पीछे मत करना, और जो बाकी 80% कस्टमर्स हैं जिनमें वो ख़वातीन हैं जो शिकायत बहुत करती हैं, वो मर्द हैं जो बीवी से लड़के गए होते हैं, तो वक्त वो बहुत दे लेंगे लेकिन सेल नहीं देंगे. सो ये 80-20 का जो उसूल था ये एकदम से दुनिया को उसने हैरान कर दिया. इनका नाम था विल्फ्रेडो परेटो, और इसको अब भी हम कहते हैं परेटो प्रिंसिपल. मैंने सोचा कि ये पढ़ने में तो ठीक है, मैंने भी जवानी में ये पढ़ा था 80-20 का प्रिंसिपल, ज़रा इसके अंदर और जाना चाहिए, मुमकिन है इसका इतलाक सिर्फ इटली में ही होता हो. जब और पढ़ के देखा तो पता ये चला कि बहुत से मामले ज़िंदगी में ऐसे हैं, और अभी हम देखते हैं कैसे हैं, कि जिसमें 80-20 भी नहीं है, कहीं कहीं 2 और 98 है. अभी बताता हूँ आपको.
پاکستان میں جو لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں وہ 2% ہے کل آبادی کا، یعنی کہ سمجھیے کہ ایک پورا خاندان ہے، اس میں کمانے والے 2 ہیں اور کھانے والے 100۔ ارے یہ کیسے ہوگا بھائی، یہ مقابلہ کیسے ہوگا؟ پھر میں نے کہا اچھا میں دیکھوں پاکستان میں اس کا اطلاق اور بھی ہوتا ہے۔ تو پاکستان کا جو ٹوٹل GDP ہے، یعنی کہ ٹوٹل ہماری جو آمدن ہے پورے ملک کی، وہ اتنا بڑا ہمارا ملک ہے ماشاءاللہ، اور اتنے سارے شہر اور اتنے سارے قصبے اور اتنے سارے گاؤں، اتنا کچھ ہے، تو 83% آمدن جو ہے پاکستان کی وہ 4 شہروں سے آتی ہے۔ 83%۔ ارے تو یہ تو 80-20 بھی نہیں ہے، اسی لیے گاؤں سے اٹھ کر لوگ جو ہیں وہ ان شہروں کا رخ کرتے ہیں، کہہ رہے بھائی روزی روٹی اگر کمانی ہے، زیادہ کمانی ہے تو شہروں میں جاؤ۔ یہی حال ہماری یونیورسٹیز اور تعلیم کا بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان مراکز میں آتے ہیں کہ یہاں پہ تعلیم اچھی ملے گی۔ یہ یونیفارم نہیں ہے، یہ یکساں دنیا میں اس کی تقسیم نہیں ہے۔ آبادی بھی دنیا کی ایسی ہی ہے، جتنی بڑی دنیا ہے یہ ہر خطے میں اور ہر شہر میں برابر تقسیم نہیں ہوئی۔ کچھ شہروں میں بہت زیادہ ہے اور کچھ شہروں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ اچھا اس کا اطلاق اگر اپنی زندگی میں کرنا ہو تو کوئی فائدہ تو ہو یہ پڑھنے کا۔ یہ فائدہ میں بتاؤں گا آپ کو چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ایک ذرا سوچنے دو میں خوش آمدید۔ عدیل ہاشمی بتا رہے ہیں چند اور اہم کے اصول کے بارے میں۔ جی عائشہ، انسان کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہم ہوتے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو اہم ہوتے ہیں، اور ایک اور اہم چیز جس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا وہ ہماری صحت ہے۔ جان ہے تو جہان ہے۔ اچھا اب ہمیں معلوم ہے کہ صحت صرف جسم ہی نہیں ہے، بھئی ہماری فزیکل ہیلتھ ہے، جسمانی ہیلتھ ہے، ذہنی ہیلتھ ہے، اور آپ میں سے جن ساتھیوں کو شوق ہے ایک روحانی ہیلتھ بھی ہوتی ہے، یہ بھی ہے، جس کو جتنا شوق ہے اس میں جاتا جائے اس میں۔ اور یہ تینوں جو چیزیں ہیں ان میں بے شمار لٹریچر موجود ہے، تحقیق موجود ہے، انسانوں کے تجربے موجود ہیں، آپ پڑھتے چلے جائیں اور دنیا بڑی سے بڑی ہوتی چلی جائے گی۔ تو میں نے سوچا کہ اچھا میں نے سارا کچھ پڑھنا ہے اس کے بارے میں تاکہ صحت جسمانی، ذہنی، روحانی اچھی ہو۔ ارے بھائی یہ تو اتنا کچھ ہے، ہم سے پہلے اتنے بڑے بڑے لوگ آ چکے ہیں اور اتنا کچھ وہ کر چکے ہیں کہ ہم تو ایک نقطہ بھی نہیں کر پائیں گے، تو کیا کریں؟ میں نے کہا ہاں یہاں پہ وہ چند اور اہم کا اصول اپنانا چاہیے کہ جسم بھی اچھا رہے، ذہن بھی اچھا رہے اور روح بھی توانا رہے۔ تو اگر آپ صرف جسم ہی کو لیجئے، اتنے نیوٹرنٹس ہیں، اتنے نیوٹریشنسٹ ہیں، اتنے فوڈز آ چکے ہیں، اتنے وٹامنز، ارے یار یہ کون پڑھے گا بھائی سارا کچھ۔ اچھا مینٹل ہیلتھ کے اوپر آ جائیے۔ یہ شکر ہے کہ اس ملک میں الحمدللہ اب ہم ذہنی تناؤ کی بات کرتے ہیں، اب سائیکائٹرسٹ اور تھیراپسٹ اب موجود ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ابھی اگر ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو جیسے اس کے اوپر ایک پلستر ہوتا ہے، اس میں جو ذہنی الجھاؤ ہے یہ بھی ایک چیز ہے، ایک اصل چیز ہے، اس کا بھی علاج کراؤ، اس کو دیکھو، سمجھو، پڑھو۔ پھر ایک روحانی بھی ہے کہ یار سب کچھ درست ہے، بس سکون نہیں ہے، طبیعت میں ایک بے چینی سی ہے، بس لگتا ہے کہ یہ ذہن بھی ٹھیک ہے، جسم بھی اچھا ہے، کچھ تلاش ہے کسی چیز کی، وہ تلاش کیا ہے، کہاں تلاش کریں، وہ بھی ایک کچھ ساتھیوں کو اس کی بھی ایک شوق ہوتا ہے، مجھے بھی ہے۔ میں نے کہا بھی یہ جو لا آف دا فیو ہے اس کو اپلائی کریں۔ تو بہت کچھ پڑھنے کے بعد میں نے یہ کیا، آپ نے یہ نہیں کرنا، میں نے یہ سوچا کہ بھئی اتنا کچھ پڑھنے کے علاوہ کیا کریں۔ تو ایک جملے میں اس مسئلے کا 80% حل نکل آیا، 80%۔ وہ یہ ہے کہ دادی اور نانیاں جو کہا کرتی تھیں وہ ٹھیک کہتی تھی، جو وہ کہتی تھیں وہ کرتے جاؤ، جسم بھی ٹھیک رہے گا، ذہن بھی ٹھیک رہے گا، روح بھی ٹھیک رہے گی۔ اس سے کیا مراد ہے آپ تصور کریں، آپ میں سے جن کی نانیاں دادیاں سلامت ہیں، خدا سلامت رکھے، اور جو رخصت ہو گئی ہیں خدا انہیں غنی کا رحمت کرے۔ اب دیکھیے اگر آپ اپنی دادی نانی کو کوئی کھانا لا کر رکھیں، وہ کہیں گی فریش کھانا کھایا کرو، گھر کا کھایا کرو، تازہ کھانا کھایا کرو، سبزیاں ضرور کھایا کرو، دہی بھی کھایا کرو، وغیرہ وغیرہ، وقت پر کھایا کرو، رات کو دیر سے مت کھایا کرو، صبح دیر سے مت اٹھا، وہ سب کچھ ٹھیک بتائیں گے۔ یہ بالکل درست بات ہے۔ ان کے آگے اگر آپ لا کے پیکٹ کے پوٹیٹو چپس رکھیں گے، فاسٹ فوڈ رکھیں گے،
چینی کی بھری ہوئی کولا ڈرنکس رکھیں گے, وہ کہیں گے یہ مت پیا کرو, سکنجبین پیا کرو, کچی لسی پیا کرو اور پانی پیا کرو, ستو پیا کرو, ستو پیا کرو. بالکل ٹھیک تھیں ان کا جو فلسفہ تھا. اور وہ کہیں گی رات کو دیر سے مت جاگا کرو, جلدی سو جایا کرو, سورج کے ساتھ اٹھا کرو, اٹھنے کے بعد شام کو ورزش ضرور کیا کرو, سارا دن بستر پہ مت پڑے رہو, سورج سر پر آ گیا بھائی اب اٹھو. یہ مجھے یاد ہے جب ہم چھٹی والے دن تاخیر سے اٹھا کرتے تھے, اب بھی اٹھتے ہیں کبھی کبھی, تو یہ ہوا کرتا تھا کہ بھائی اب اٹھ جاؤ, سورج سر پر آ گیا, دادی جان ابھی تو 7 بجے ہیں. پر ان کو تھا کہ رات گزر چکی ہے, جسم کو متحرک کیا جائے اب, کیونکہ جسم جو ہے وہ ہلنے جلنے کے لیے بنا ہے. اور روح کے ساتھ بھی یہی ہے, ہم بڑوں کو سلام کرو, نماز وقت پر پڑھا کرو, وغیرہ وغیرہ. آپ یہ دیکھیے کتنی آسان چیز ہے. یہ جو مثلث ہے, غذا, نیند اور ورزش, یہ ہے بنیاد آپ کی ویل بینگ کی, جسم بھی اور ذہن بھی اور روح بھی. اب جب آپ اس میں چلنا شروع ہو جائے اندر تو بہت کچھ ملے گا. لیکن جو میں نے امتحان کی مثال دی کہ عائشہ نے 2 سوال کیے تھے, 80 نمبر لے لیے, پر وہ سوال اس نے اہم کیے تھے نا. اور یہ اگر آپ اپنی نیند اور غذا اور ورزش سے صرف نظر کر دیں, دنیا جہاں کی دوائیاں کھا لیں, دنیا جہاں کا کچھ بھی کر لیں, آپ کی صحت, آپ کا ذہن, آپ کی روح توانا نہیں ہو سکتی. یہ ہے ہیلتھ کا. ایک اور یہاں پہ میں نے جب کچھ بات کی اپنے دوستوں ساتھیوں سے, بہت سارے ساتھی یہاں ایسے ہیں جو پیشہ ور لوگ ہیں, کسی شعبے کے ساتھ وہ منسلک ہیں. کوئی استاد ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی فوٹوگرافر ہے, وغیرہ وغیرہ, کوئی ریٹائرڈ ہے. میں نے یہ سوچا کہ اب میں نے اپنا کریئر بڑھانا ہے آگے. اب کیا بڑھانا ہے کریئر اس عمر میں آگے, لیکن چلو کوئی حرج نہیں. کیا کرنا چاہیے؟ اب میری عمر کوئی عائشہ جتنی تو ہے نہیں کہ آگے 50 برس پڑے ہیں, خدا جانے میں کہاں پہنچ چکا ہوں. کیا کرنا چاہیے؟ تو بھی 20 چیزیں ہیں, یہ سیکھ لو, یہ سیکھ لو, اس سے مل لو, نیٹ ورکنگ کرو, ہزاروں چیزیں نیٹ پر آتی ہیں. میں نے کہا نہیں, مجھے 80 اور 20 کا اصول کہ میں کم چیز کروں لیکن نتائج زیادہ آئیں اس کے. تو میں نے بیٹھ کے سوچا کہ وہ کون سی سکل یا ابیلٹی یا کوالٹی یا صفت ہے یا ہنر ہے جو میں نے کچھ سالوں میں سیکھا اور اس کا مجھے فائدہ ہوا ہے بہت زیادہ اپنے شعبے میں. تو وہ یہ 1-2 چیزیں ہیں. تو ان پہ وقت زیادہ لگایا کرو, ان کو زیادہ سنبھال کے رکھو, اس سے نتائج زیادہ آئیں گے. وہ کون سی عادات ہیں میری کہ جن سے مجھے سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے, وہ کوئی 50-100 نہیں ہے. الحمدللہ بری عادات تو ہیں میرے اندر بہت ساری, لیکن جن سے نقصان زیادہ ہوا ہے وہ کل ملا کے 1-2 نکلی. ارے تو اگر میں ان کو ٹھیک کر لوں گا تو اس کا فائدہ مجھے بہت ہو جائے گا. مجھے بہت زیادہ کچھ ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کرنا چاہیں تو 100 بسم اللہ, لیکن 80 نمبر آ سکتے ہیں ان 2 چیزوں سے. یہ میں نے بنائی فہرست. اب یہ ہم آپ سے بھی سنیں گے, لیکن پہلے ہم عائشہ سے سنیں گے. عائشہ, ایسی کیا خوبی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر آپ کا ہنر ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو ایڈوانٹیج ہوا اپنی فیلڈ میں؟ مجھے لگتا ہے کہ میں باتیں بہت اچھے طریقے سے سمجھا لیتی ہوں. اس میں ٹیچنگ کا بہت بڑا ایک عنصر رہا, کیونکہ میں ٹیچنگ کے اس سے منسلک تھی, پڑھاتی تھی بڑوں کو بھی اور بچوں کو بھی. تو میرے لیے ہوسٹنگ جو تھی بہت آسان تھی. بچوں کو تو آپ پڑھاتی ہوں گی جو بھی نصاب ہے, بڑوں کو پٹی پڑھاتی تھی؟ نہیں, میں بڑے بچوں کو لٹریچر پڑھاتی تھی. تو جب بڑوں کو پڑھاتے پڑھاتے پھر ذرا زیادہ بڑے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت پڑی, جن کو میں اپنے شو میں کہتی ہوں کہ وہ زیادہ بڑے بچے تھے, تو وہ بہت آسان لگا مجھے. تو اس نے مجھے بہت ہیلپ کیا, کیونکہ مجھے بولنے کی, سمجھانے کی چیزوں کو عادت تھی, وہ زبان کی بھی مطلب فلوئنسی بہت زیادہ تھی, لہٰذا آسان رہا. مجھے لگتا ہے یہی میری بہت بڑی آسانی رہی ہے زندگی میں. ایک میں راز فاش کر دوں عائشہ کا اس وقت, وہ یہ ہے کہ یہ بہت کم لوگ ہیں اس معاشرے میں جن کی اردو اور انگریزی اور ایک علاقائی زبان, اس کیس میں پنجابی, بہت اچھی ہے. تلفظ بھی درست ہے, ادائیگی بہت اچھی ہے. اور عائشہ نے اپنی زندگی کی پہلی اور میری بھی زندگی کی پہلی پنجابی فلم ابھی مکمل کی ہے جو کچھ عرصے میں آ جائے گی. تو وہ جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ چونکہ پڑھانے کا ان کو شوق تھا تو انہوں نے گفتگو کرنے کی جو ہنر تھا وہ سیکھا, اس سے کتنا فائدہ ہوا. ہوسٹنگ بھی, ٹیلی ویژن بھی, ڈراماز بھی اور فلمز بھی, اور جب چاہیں یہ واپس پڑھانے کی طرف بھی جا سکتی ہیں. ایکسلنٹ.
تو یہ بہت بڑی آسانی رہی میرے لیے. ایکسلنٹ. ایون کمیونیکیشن بھی میں بالکل اجنبی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اجنبی محسوس نہیں کرتی, کیونکہ میں بات کر سکتی ہوں اور مجھ سے باتیں کرتے کرتے لوگ کھل جاتے ہیں. جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں ایک آدھے میں ذکر کیا میں نے ایک بچے کے بارے میں کہ وہ اپنے گھر والوں سے شیئر نہیں کر رہا تھا کہ وہ یہ سائڈ حاصل کر رہا ہے, لیکن مجھ سے اس نے 2 منٹ بیٹھتے ساتھ ہی اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا. تو یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے بولنا اور کسی سے باتیں کر لینا. تو میرا خیال ہے کہ بہت ان سے پوچھیں, بالکل پوچھیں 110%, اور یہ بھی ان سے پوچھیں کہ ان کے شعبے میں یا زندگی میں کون سی ایسی 1 یا 2 بری عادات ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ ان عادتوں نے ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. میں پہلے اپنی بتا دوں اگر آپ مجھ سے پوچھیں. میں تو آپ کی بری عادتیں سننے کے لیے میں ساری شام یہاں رک سکتا ہوں. مجھے برائی سننا بہت پسند ہے دوسروں کی. بالکل ٹھیک ہے. میری سب سے بڑی جو میں سمجھتی ہوں میرا فالٹ ہے وہ یہ کہ میں بہت جلدی لوگوں پر بھروسہ کر لیتی ہوں. یعنی جو نظر آ رہا ہے اگر مجھے لگتا ہے کہ یار یہ انسان اچھا ہے تو میں اس پہ یقین کر لوں گی کہ اچھا یہ اچھا ہے. بعد میں وہ کیا نکلتا ہے وہ پتہ نہیں چلتا, مطلب وہ بعد میں پتہ چلتا ہے. فار دیٹ مومنٹ مجھے وہ لگتا ہے کہ اچھا بھائی یہ بھی ایسا میرے جیسا ہی انسان ہے یا میری جیسی ہی انسان ہے, جو کہہ رہا ہے ہوگا ایسا ہی. تو عائشہ وہ میں بالکل آپ جیسا, مجھے 10 لاکھ روپے ادھار دے دیں میں آپ کو کچھ عرصے میں واپس کر دوں گا, مجھ پہ بھروسہ کریں, میں بہت اچھا انسان ہوں. دیکھیں ٹھیک ہے تو 10 لاکھ پہ دے دیجیے گا, پھر میں دے دوں گا آپ کو انشاءاللہ ایک دن. نو پرابلم. ٹھیک, چلیے ان سے بسم پوچھتے اللہ. جی جی میں کالج میں پڑھاتی ہوں, اور اکیڈمکس کے علاوہ جو ٹائم ٹیبل ہے اس کے علاوہ جو مجھے ڈیوٹیز اسائن کی جاتی ہیں وہ میں بہت پیشنیٹلی, بہت آنیسٹلی اور بہت ڈیوٹیفلی وہ میں ساری ڈیوٹیز کرتی ہوں. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے لوگوں کی تعریف چاہیے یا مجھے اپریسیشن چاہیے. مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو ٹاسک مجھے اسائن کر دیا گیا ہے یہ میری رسپانسبلٹی ہے, اور یہ میں نے پوری آنیسٹی کے ساتھ میں نے یہ کام سر انجام دینا ہے. ٹھیک. اور اس میں ظاہر ہے بہت سارے فیکٹرز یہ ہوتے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں, دوسروں کی بھلائی بھی چاہ رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے کی بھی بھلائی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے کام سے 100 لوگوں کو اور بھی فائدہ پہنچے. تو برائی کیا ہے اب؟ برائی جیسے آپ نے کہا کہ ٹرسٹ کر لیتی ہیں آپ, تو میرے اندر بھی یہی ہے, میں بہت جلدی لوگوں پہ ٹرسٹ کر لیتی ہوں. مجھے اصل میں کسی میں برائی نظر نہیں آتی. مجھے لگتا ہے کہ اگلا بندہ جو بات میرے سے کر رہا ہے, جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے, وہ سچ ہے, اور میں اس پہ یقین کر لیتی ہوں. اور پھر وہ مجھے دھوکہ کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا یا مجھے مینپولیٹ کر رہا تھا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے اپنی عادت درست کرنی پڑے گی کہ مجھے بہت جلدی دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. میں نے یہاں ایک بات ایڈ کرنی ہے, پہلے بھی میں نے کہی تھی پر یہ بات ایسی ہے کہ یہ بار بار دہرانی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ ہم سب کا فردن یہ خیال یا یہ رائے یا یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم جب دنیا کو دیکھتے ہیں تو ایسی ہے دنیا. دنیا ویسی نہیں ہوتی. دنیا ایسی ہوتی ہے جیسے ہم خود ہیں, ایسی دنیا دکھتی ہے ہمیں. تو یہ جو انہوں نے بتایا کہ وہ لوگوں پہ اعتبار کر لیتی ہیں, تو وہ دنیا خراب یا اچھی یا بری نہیں ہے, ان کی اپنی طبیعت ایسی ہے کہ بھی بھروسہ کرنا چاہیے. تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ یہ بھروسہ کرتے رہیے, اپنے آپ کو تبدیل نہ کر لیں. 10 میں سے 1 یا 2 لوگ دھوکہ دے دیں گے, پر وہ جو 8 لوگ ہیں جو نہیں دھوکہ دیں گے وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ یہ بات آگے پہنچائیں گے کہ بھی ہم پہ بھی کسی نے بھروسہ کیا تھا, اور وہ چاہتی تو نہ کرتی لیکن کیا, ہم بھی یہ بات آگے پھیلائیں گے. تو جو لوگوں کی محبت اور پیار اور ٹرسٹ ہے, یہ جو اعتبار ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اس نے ہی دنیا کو خوبصورت رکھا ہوا ہے. کیا بات. اگر ہر کوئی شک و شبے سے ہر کسی کو دیکھتا تو دنیا نفرت کی آگ میں لپٹ کے ختم ہو چکی ہوتی. انسانیت اس اعتبار کی وجہ سے ہی باہر آئی ہے, تو اس لیے اس اعتبار کی جو یہ قندیل ہے اس کو جلنے دیں, اس کو بجھائیں مت. جی سر, جو آپ کا پہلا کویسچن تھا, تو میں کیونکہ نیٹ ورک انجینئر ہوں تو فیلڈ میں بہت سی کیوریز وغیرہ آتی ہیں, لوگ کویسچنز وغیرہ پوچھتے ہیں, اور کچھ ایسی ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں جو میری فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ چیزیں بھی سیکھوں. تو جو وہ کیوریز آتی ہیں تو ان کو میں دیکھتا ہوں, اپنے اینڈ سے سولو کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تاکہ میں چلو ان کا بھی سلوشن بھی نکل آئے ان چیزوں کا, اور میں کچھ نئی چیز بھی سیکھ لوں. اور یہی جو چیز ہے یہی مجھے ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی مجھ پہ ڈال رہی ہے فیلڈ کے اندر,
کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر یہ اویلیبل ہے چلو ٹھیک ہے, وہ پھر اپنا کام چھوڑ کے مجھ پہ ہی ڈال دیتے ہیں کہ یہ کیوری سولو کر رہا ہے. ان کو یہ نہیں لگ رہا کہ میں اپنے اس کے لیے دیکھ رہا ہوں کہ میری لرننگ امپروو ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یار یہ ابھی آ رہا ہے سیکھ رہا ہے تو چلو اپنا کام بھی اسی پہ ڈال دیں. مجھے لگتا ہے کہ جو میری پازیٹیو چیز ہے وہی مجھے نیگیٹو دونوں ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں. تو یہ جو تندور ہے نا جس کے اوپر توا گرم ہے اور ہر کوئی روٹی لگا رہا ہے آ کے, تو آپ خود انتخاب کریں کہ بھئی یہ بہتر روٹی لگا رہا ہے, اس سے تو میں کچھ سیکھوں گا. یہ جو باقی 80% ہے ان کی روٹیاں مجھے نہیں چاہیے. تو آپ خود انتخاب کر لیں, اس سے وقت بہت بچ جائے گا اور سیکھنے کا عمل بھی جاری رہے گا. بالکل. یہ پیچھے دیجیے. جی پہلے سوال پہ واپس جاتا ہوں. کوئی ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ نظر میں میری یوں تو سب لوگ تھے, نظر میں میری یوں تو سب لوگ تھے, پر جو دل میں رہے وہ منتخب لوگ تھے. کیا بات. تو وہ ہر بندے کی لائف میں کچھ ہوتے ہیں, خاص طور پہ اس میں میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ جس کے ساتھ کوئی بھی بات ہم ڈسکس کریں اور ہمیں یہ ٹرسٹ ہو کہ یہ بات محفوظ ہے, جی تو وہ کتنے لوگ ہیں سر؟ کتنے لوگ ہیں؟ بہت تھوڑے ہیں. کتنے؟ ہارڈلی جیسے پہلے بات چل رہی 3-4 ہیں. ہنر عام ہے تو میں جہاں بھی ہوں کوئی مسئلہ ہو میں ان کو ریفر کرتا ہوں, ڈسکس کر لیتا ہوں, تو ایک تو دل کو سکون ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ شورٹی ہوتی ہے کہ یہ میری جو ڈسکشن ہے یہ ان تک ہی ہے, آگے نہیں جائے. باقی فیملی کی بات اپنی جگہ, ہر کوئی فیملی میں سارے پسند بھی نہیں ہوتے, کچھ کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال یہ پہلا سوال ہو گیا. اب اس سوال کی طرف ایک چیز میں اس میں بالکل اضافی بات وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جن کے پاس فون ہے یا واٹس ایپ ہے یا فون میں ڈائریکٹری ہے, وہ جو نمبرز ہیں اس میں وہ کچھ کوئی واقف ہے, کوئی کاروباری ساتھی ہے, کوئی پرانا دوست ہے, کوئی نیا دوست ہے, کوئی دکاندار ہے, ان سے کوئی نہ کوئی رشتہ ہی ہے نا, کسی نہ کسی کو تعلق ہے نا, تبھی تو نمبر آپ کے پاس ہے. آپ دیکھیے کتنے وہ نمبرز ہوں گے آپ کے پاس, اور ان نمبرز میں سے اگر وہ 500 ہیں یا 1000 ہیں یا 400 ہیں, اس میں سے بمشکل 3-4-5 لوگ ایسے نکل رہے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے دل کے قریب ہے. ارے 500 میں سے یا 1000 میں سے, ارے 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 ارے, یہ ہے یہ پرنسپل آف دا فیو کہ چند اور اہم. تو یہ صرف لوگوں تک ہی محدود نہیں ہے, ہماری عادات میں بھی ایسے ہی ہے. آپ میں سے جن ساتھیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں, وہ ان کا جو پارٹنر ہے اس سے پوچھیں کہ بھئی وہ ایسی کون سی میرے اندر عادت ہے جس سے تم بہت زچ ہوتے ہو یا ہوتی ہو, جس سے تمہیں بہت کوفت ہوتی ہے. تو وہ عادتیں کو 20-50 نہیں ہوں گی, وہ 1-2 ہی ہوں گی. سب سے زیادہ وہ اسی ایک عادت سے زچ ہوتے ہوں گے. تو ایک عادت کم کر دیں, ان کا زچ ہونا 80% کم ہو جائے گا. تو وہ اگر کسی سے محبت بڑھانی ہے تو اپنی زندگی یا شخصیت کو بہت زیادہ تبدیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان سے پوچھے بھی کون سی چیز ہے جو چپتی زیادہ ہے, میں وقت پر نہیں آتا, یا میں کھانا کھاتے ہوئے منہ بند نہیں کرتا, یا جواب تاخیر سے دیتا ہوں, جو بھی. تو 1-2 عادتیں ایسی ہوں گی جن سے رشتہ بالکل بدل جائے گا آپ کا. ویسے تو اور بھی جو ہیں ان کو بھی درست کر لیں, پر ایک آدھ سے جب کام ہوتا ہے, جب 80% نمبر اتنے سے کام سے آ جاتے ہیں, تو پہلے وہ تو لے ہی لیں اور باقی 20% بھی لے لیجیے گا. جی اب وہ آپ نے بتانی اگلی بات. اچھی عادات کے حوالے سے, کام کے حوالے سے, کہ جو کام کرنے سے بندے کو سکون ملے. میں یہاں ایک بات شیئر کروں گا. میرے ایک دوست ہیں جو سرکاری ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہیں, تو دیر سے گھر آنا, گھر آ کے پھر دفتر کا بلاوا آ جانا, مطلب معاملات ہر ایک کے ساتھ ہیں. تو کہتا ہے ایک بار میں گھر گیا تو گھر والی کہتی جی کیوں لیٹ سے ہیں, لوگ کہتی ہیں اللہ کے بندوں کے کام کرنے پڑتے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی اللہ نے تمہیں کہا ہے تو کرنے چاہیے. تو میں نے اسے سمجھایا کہ شکر کرو کہ اللہ ہمارے ذمہ لگاتا ہے کہ ان کے کام کرو, کیونکہ اللہ تو کہتی ہے اللہ کرتا ہے, تو اللہ کو کبھی دیکھا ہے آگے کرتے ہوئے؟ تو اللہ ہمیں پیغام بھجواتا ہے کہ اس کا کرو, اس کا کرو, تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ کے بندوں کے کام ہمارے ذمہ ہیں. تو کہتا اس دن کے بعد پھر گھر میں میری لڑائی نہیں ہوئی, میں دیر سے آیا ہوں, جب آ کے چلا گیا ہوں. ان افسر سے مجھے ملائیں, میں ان سے 2 ہاتھ کرتا ہوں اس بارے میں. ٹھیک ہے, یہ وہ سارے کام 100 بسم اللہ, یہ سارے کام جو ہیں یہ اتنے وقت میں بھی ہو سکتے ہیں, اتنے وقت میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان سارے کاموں کو. سر وہ وقت کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اچھا دوسرا اس پہ پھر میرے دوسرے دوست کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے کرتے رہو, اللہ آپ کے کر دے گا. درست, آئی بلیو اٹ. تو اس میں ایک ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, نیکی کر دریا میں ڈال. تو میرے ذہن میں خود ہی اس کی ایک مطلب آئی تفصیل کہ کیا ہے. تو میں نے سمجھا کہ یہ جو دریا میں ڈال ہے نا, یہ ایک بینک اکاؤنٹ ہے جس میں آپ اپنی انویسٹمنٹس ڈالتے جاتے ہیں. نیکی کر دریا میں ڈال. اب ہمارا یہ نظریہ ہے کہ کسی کے ساتھ ہم اچھائی کرتے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا کرے, جو کہ نہیں ہوتا.
اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے, اس بندے کے لیے کر رہے ہیں. میں تو بالکل نہیں کرتا ایکسپیکٹ, میں تو دریا ہی میں ڈالتا ہوں. بالکل آپ نے ہم کہہ کے سب کو ہی بیچ میں رگڑ دیا سر. اچھا اب اگلی بات یہ کہ آپ نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اس بینک میں جس میں سارے ہی نیکیاں ڈالتے ہیں. جب آپ کو ضرورت پڑے گی آپ دریا میں ہاتھ ماریں گے. اب اپنی نیکی تو آپ کو نہیں ملے گی, لیکن اکاؤنٹ چونکہ آپ کو اس بینک میں کچھ نہ کچھ آپ کے ہاتھ آ جائے گا. کہ آپ اچھا کریں گے آپ کے ساتھ اچھا ہوتا جائے گا, لا آف نیچر ہے. تو یہ بڑی چیز سکون دیتی ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. کوئی اور بات کرنا چاہے گا؟ کیونکہ میں نے 24 سال پہلے جو سفر شروع کیا تھا وہ اکیلے شروع کیا تھا, تو اسی لائن پہ چلتے چلتے آج ہم میرے پاس جو کام کرنے والوں کی اسٹرینتھ ہے وہ 35 ہے الحمدللہ. اور جو بری چیز اپنے اندر محسوس کرتا ہوں وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ اعتبار کرنا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اعتبار کرنا ضروری ہے. وہ اس میں اندر وہ فلٹریشن آپ خود بہت ہوتی جاتی ہے, تو وہ اعتبار ضروری ہے. وہ نہ کریں تب بھی نقصان ہے, کریں تب بھی نقصان ہے, لیکن اس کے اینڈ پہ جو اچھا رزلٹ آتا ہے وہ زیادہ اچھا آتا ہے. تھینک یو. آپ نے واپس جا کر ان 35 میں سے دیکھنا ہے کہ کام کون کون سے کر رہے ہیں, پتا چلے گا کام 20% ہی کر رہے ہیں اس میں سے اصل کام. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. آخری ایک بات جی, اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ چھوٹی سی ایک چیز ہے, ایک رجحان ہے, ہم کیسے اپنی زندگیاں بہتر بنا سکتے ہیں. کون سی عادت ہے جو بدلنی چاہیے, کون سا ہنر میں نیا سیکھوں تو مجھے بہت فائدہ ہو جائے گا اس سے. بالکل ویسے جیسے امتحان پاس کرتے ہوئے, اگر آپ نے میٹرک کیا ہے میری طرح, اب تو خیر میٹرک لوگ کرتے ہی نہیں, اب تو او لیولز اے لیولز اور بہت کچھ آ گیا, تو وہ نصاب میں چیپٹر تو 100 ہوتے ہیں, لیکن پیپر میں گھوم پھر کے وہی گیس پیپر کے 20-25 سوال آتے ہیں گھوم, اور اس میں سے یہ آپ نے 3 کا جواب دینا ہوتا ہے. تو زندگی میں جو انتخاب کریں آپ وہ بھی ایسے ہی کریں. جو بری عادت ہے بہت ساری ہوتی ہے ہم سب میں, اس میں جو بڑی ہے, جو زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے, دوسروں کو دکھ زیادہ دیتی ہے, نقصان زیادہ پہنچاتی ہے, اس کو پہلے درست کر لیں. جو اچھی عادت ہے کہ جس سے فائدہ بہت ہوتا ہے, لوگ پسند کرتے ہیں, اس کو زیادہ بڑھا لیں. جن لوگوں کے ساتھ ملنے سے, اٹھنے بیٹھنے سے محبت زیادہ بڑھتی ہے, ان کے ساتھ زیادہ بیٹھا کریں. جہاں بیٹھ کے محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ نہایت آوازاری ہے اور بہت زیادہ ہے, اس کام کو مزید کم کر دیں. یہ ہے آج کا ٹاپک ہمارا. کیا بات ہے. اہم اور چند, اس پر ہم جتنی بھی بات کریں, اس کو اپنی زندگی میں جتنا بھی رائج کرنے کی کوشش کریں, کم ہوگا. ہمارے لیے اہم کیا ہے اور چند اور اہم کا اصول کیا ہے, اس کے اوپر ضرور پڑھیے گا اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. ایک ذرا سوچنے دو کی طرف سے میں عائشہ جہاں زیب اور عدیل ہاشمی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.